مذاکراتی ٹیمیں جو آپ کی اس وقت کام کر رہی تھیں، صرف بیرسٹر گوہر صاحب کی اس ملاقات کے بعد کیا ہوا ایسا کہ یہ مذاکرات ایک دم چوتھا راؤنڈ؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں. ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کو رسپونڈ ہم کریں گے اور اس کے لیے ہم 7 ورکنگ ڈیز دیں. کیا آپ کا جواب ہے؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، بس کیونکہ ہم نے کہا ہے تو لہٰذا آپ بنا دیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے میں پڑھنے کو تیار نہیں. ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر ان پہ یا ان کے کسی جج پہ مبنی کمیشن نہیں بنا سکتے. آپ کی سمجھ تو آ رہی تھی کہ آپ کوئی سیاسی بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کی وہ ٹون بھی نہیں تھی، آپ اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے جو آپ کا ایک ایگریسو سٹائل ہے. اگر میرا مخالف حکمران ہو تو اسے چیلنج کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے، جو میری طبیعت ہے. لیکن اگر وہ جیل میں بیٹھا ہو تو مجھے اسے چیلنج کرنا فطرت اور طبیعت کے مطابق میرے لیے بڑا مشکل ہے. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ کے طور پر ان کا مختلف ارادہ ہے، صوابی میں پاور شو، اگر وہ کرنا چاہیں لاہور میں جلسہ. پولیٹیکل سپیس ان کا حق ہے، پریپریشن فار وائلنس ان کا حق نہیں. کہ یہ کہاں کا کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے؟ یہ ہم نے سروں سے کفر مان لی ہے. اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. جس شخصیت کے ساتھ آج ہماری گفتگو ہونی وہ ایک ایسی سیاسی جماعت سے گفتگو کر رہے ہیں، آج کل بات چیت کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعت ان کو کچھ عرصہ پہلے تک ان کے لیے اور ان کو ایک حکیم کا درجہ دیتی تھی، لیکن آج کل یہ اسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کے حوالے سے جسے کہتے ہیں ہراون دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور نہ ہی ان کے لہجے پہ وہ کاٹ ہے، نہ ہی وہ بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شاید مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو جائے. جی ہاں، ون اینڈ اونلی رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بتائیں، یہ اجلاس کا یہ مذاکراتی ٹیمیں جو آپ کی اس وقت کام کر رہی تھیں، یہ تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو انیشیٹ کیا، اس باری خود بہت فورسفلی آگے آئی، بڑی خواہش کے ساتھ ہوئی، سوائے آپ کے باقی آپ کی پارٹی کے لوگ تانے تشنے سب کچھ دیتے بھی رہے، وجہ بھی پوچھتے رہے کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا ایسا ہو گیا. یہ ایک دم کیا ہوا؟ صرف بیرسٹر گوہر صاحب کی اس ملاقات کے بعد جو کہا جاتا ہے، جس کو پہلے پی ٹی آئی بھی اون نہیں کر رہی تھی، کیا ہوا ایسا کہ یہ مذاکرات ایک دم چوتھا راؤنڈ اچھی خاصی بات کلوز پہ آ گئی تھی؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے ہوا کچھ بھی نہیں ہے. کسی چیز سے ایسی توقعات وابستہ کر لینا کہ کوئی کبھی بھی یہ سمجھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، یا جو میرا فیصلہ ہے وہ دوسرا کو بھی اسی طرح سے پابند کرے گا جس طرح مجھے کرتا ہے، تو پھر ان چیزوں میں جو ہے نا وہ اس طرح سے پھر فرق آ جاتا ہے. مذاکرات کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فریق اپنی ڈیمانڈ سامنے لاتا ہے کہ جی یہ میرا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، دوسرا فریق اس کو رسپونڈ کرتا ہے. اس کے بعد پھر دونوں فریق بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں موقف جو ہیں وہ ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. اگر مختلف نہ ہو تو پھر ڈائلاگ کی ضرورت ہی بالکل ایسے نہیں ہی ہے. تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں ورژنس یا موقف جو کہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، کوئی ایک ایسا کامن کنسنسس پوائنٹ آ جائے جس کے اوپر سمجھوتا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی کی ٹیم، میرا خیال ہے قیادت کہنا زیادہ مناسب اس لیے ہوگا کہ فیصلہ تو اسی کا ہے نا. بالکل. انہوں نے اس اصول کو نہ تو پہلے کبھی تسلیم کیا، نہ ہی اس مرتبہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کا مطابق ہے، ٹھیک ہے، بس یہ بنا دیں. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ہمیں اس کو دیکھنے دیں، اس کو رسپونڈ ہم کریں گے جس طرح سے آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، ہم اس طرح سے آپ کو آنسر آف ڈیمانڈ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم 7 ورکنگ ڈیز دیں. ٹھیک ہے. وہ 7 ورکنگ ڈیز بنتے تھے 28 جنوری کو. اچھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ 28 کہ ہم ایک آپ سے اور میٹنگ کریں. تو ہم نے کہا کہ مین ٹائم آپ اجازت لے لیں، ٹھیک ہے. آپ پوچھ لیں، ہمارا جواب لیں، اس کو دیکھیں. اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ہم اسی دن بیٹھ جائیں گے کہ ہم تلاش کریں کہ آپ کے ورژن اور ہمارے ورژن میں ٹھیک ہے. کامنالٹی جو ہے وہ کس طرح سے آ سکتی ہے. تو اس کے بعد ہم نے ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے
اسے دیکھا، اپنے الائج سے مشورہ کیا، اور ہم اس کا ایک ایسا جواب یا ایک ایسے نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ جس میں ڈیورنگ ڈسکشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یعنی کامن جو ہے نا وہ گراؤنڈس مل جائیں جس پہ بات آگے بڑھ مل سکے. جائیں. لیکن انہوں نے ابھی وہ جو ہمارے دن تھے ٹھیک ہے. 7 ورکنگ وہ بھی نہیں پورے ہوئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ویسے ہی ان مذاکرات سے جو ہے وہ ڈائلاگ سے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اور یہی مطالبہ کہ جی آپ جواب دیں نہ دیں، کیا آپ کا جواب ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، بس کیونکہ ہم نے کہا ہے تو لہٰذا آپ بنا دیں. اچھا تو نا اس صاحب طرح سے تو مذاکرات نہیں ہوتے. میں میری نا پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم کے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی پچھلے 2 دنوں میں رہی، ان کے بھی انٹرویوز لیتے رہے. یہ طے ہے کہ جس چیز کا ان کو مان تھا یا گمان تھا نا، پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام چیزوں کو سیٹ اسائڈ کر کے مذاکراتی ٹیبل پر آئی، جو جس طرح 26ویں آئینی ترمیم تھی، مینڈیٹ کی واپسی تھی، ایون آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا تبھی تو ٹیبل کے اوپر آئی. ان کی 2 پرنسپل سٹانس تھے. مگر جب لاسٹ 3rd سیشن ہوا، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے. تو عرفان صدیقی صاحب نے انشور کیا کہ جی ہم انشور کرتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے نا ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ان انٹرپٹڈ ملاقات کرائی جائے گی. اس دوران ہم نے دیکھا وہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی. نہیں، ملاقات تو وہ ہونی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات سے علیحدگی کا جو ہے وہ بیان دے دیا، بلکہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. وہ ملاقات ان کی اس کے بعد یہ 23 تاریخ کو انہوں نے کیا ہے. 28 تک 5 دن تھے. ٹھیک ہے. ان 5 دنوں میں کسی روز بھی ان کی ملاقات ہو سکتی تھی، اور ویسے بھی ملاقات تو وہ روز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے وکلاء راجہ سلمان اکرم صاحب بیرسٹر گور صاحب اور بیرسٹر گور صاحب اور دوسرے لوگ بھی روز ملتے ہیں ان سے. تو نہیں، ان انٹرپٹڈ ملاقات کی بات. لیکن چلیں، اگر وہ ایسا بھی تھا تو وہ کہتے 28 تاریخ کو آ کے کہتے، یا 28 تاریخ کو یہ میسج دیتے کہ جی کیونکہ آپ نے ہماری ملاقات نہیں کی تو لہٰذا ہم آپ سے جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کریں گے، آپ سے میٹنگ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے تو 23 کو ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو میٹنگ نہیں کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے رانا صاحب کا مائنڈ بھی ریڈ کر لیا تھا، جیسی 30 سیشن کے بعد آپ نے کہا نا کہ بھائی یہ تو ہم کیسے جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں 9 مئی کے اوپر، یہ تو ان کے مطالبات تو ماننے کے لائق ہی نہیں ہے. دیکھیں میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ جواب تو وہی ہوگا جو میری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، یا الائی پارٹیز یا کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد اس کی اپروول جو لیڈرشپ دے گی. لیکن میری ذاتی رائے 2 وجوہات کی بنیاد پہ، ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر، اپروول کے بغیر ان پہ یا ان کے کسی جج پہ مبنی کمیشن نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ میری انفارمیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے میں پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی او آرز ہیں، ٹی او آرز کے اوپر جو ایک کنسنسس ہے. ٹھیک ہے. اصل تو معاملہ وہ تھا نا کہ وہ کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کافی جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں گی، اور اگر انہوں نے ہم سے دوبارہ میٹنگ نہ کی، ٹھیک ہے، ڈسکشن ہی نہ کی، تو پھر ٹی او آرز کیسے طے ہوں گے؟ کیونکہ اس سے 1 روز پہلے وہ یہ بات ہمیں باور کروا چکے تھے کہ جی ہم نے نیکسٹ میٹنگ نہیں کرنی. تو پھر نیکسٹ میٹنگ نہیں کرنی تو پھر ہمارا جواب آپ کیسے لیں گے؟ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ ڈسکشن کیسے کریں گے؟ ڈسکشن اگر ہوگی نہیں تو کنسنسس پوائنٹ جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا؟ تو یہ اپریہینشنز تو تھیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اس میں جواب جو ہوگا وہ تو وہی ہوگا جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ. آپ نے جواب ڈیسائیڈ کر چکے 28 تاریخ تک؟ آلموسٹ.
میں فار انسٹنس آپ کیا دے سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ تھرڈ سیشن کی پریس کانفرنس میں کہہ چکے کہ جی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس پہ ذرا مزید کچھ بات کرنی ہے یا کچھ ہے؟ کیونکہ میں دیکھیں اس میں بات تو یہی تھی نا کہ جوڈیشل کمیشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری ایکٹ کے تحت بننا تھا. ٹھیک ہے انکوائری ایکٹ کے تحت جوڈیشل کمیشن جو بننا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز پہ مبنی بنے. ٹھیک ہے. وہ کسی ریٹائرڈ جج کے اوپر مبنی بھی انہوں نے بن اسلام آباد سکتا ہائی ہے. کورٹ کی بھی دے دی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی جو ہے وہ سربراہی میں بن سکتا ہے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیسے ہو, آپس میں گفتگو ہو تو ڈیسائیڈ ہو نا. اور اصل اہمیت تو ٹرمز آف ریفرنس کی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹرمز آف ریفرنس کا ڈیسائیڈ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم ایسے ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ ان کے اوپر متفق نہیں ہو سکتے کہ جو ایسے لوگوں کو تحفظ دیتے نظر آئیں جو کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. یا ان لوگوں کو جنہوں نے شہداء کی جو ہے وہ نشانیوں کے اوپر شہداء کی جو یعنی علامت تھی ان کے اوپر انہوں نے ڈنڈے جوتے برسائے ہوں, جنہوں نے ڈیفینس انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہوں. ٹھیک. اس طرح تو پھر کل کو ہارات بھی کہے گا وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنا سمجھ گیا انکوائری کرے گا تو جو مرضی کر دو, نہ پولیس نہ کوئی لا انفورسنگ جی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ چیزیں تھیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے سے کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ ضروری تھا. اور دوسرا جو میری پریس کانفرنس ہے جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے, وہ پریس کانفرنس ہم بالکل نہ کرتے. ہم نے کہا تھا کہ جی چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے ہمیں دے دی ہے, آپ اس کے اوپر ہمارا جواب لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دونوں کو جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو آج نہ جاری کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آج جاری کریں گے تو یہ چلے گا میڈیا پہ, جب چلے گا تو پھر میڈیا ہم سے بھی جواب مانگے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمیں بھی پریس کانفرنس کرنی پڑے گی یا کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ مانے نہیں. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ہمیں دینے سے پہلے میڈیا کو دے آئے تھے. اچھا عمران صاحب, اس مذاکرات کے تینوں راؤنڈ میں جو ہوئے اس میں دو عنصر میرے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی حیرانگی والے تھے. اور تو آپ کی سمجھ تو آ رہی تھی کہ آپ کوئی سیاسی بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کی وہ ٹون بھی نہیں تھی, آپ اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے جو آپ کا ایک ایگریسو سٹائل ہے, وہ جس کی وجہ سے آپ اس باری بالکل مختلف تھے. جیسے کہ چاروں طرف سے گولہ باری بڑی زبردست ہو رہی تھی, خواجہ آصف صاحب یا تارڑ صاحب کی شکل میں. میں اگر میرا مخالف حکمران ہو تو اسے چیلنج کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے, جو میری طبیعت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ جیل میں بیٹھا ہو تو مجھے اسے چیلنج کرنا میری اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق میرے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک. میں نے عمران خان صاحب کے متعلق جب سے وہ جیل میں ہیں ان کی کسی کی ہوئی بات کا جواب تو دیا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے از خود ان کے اوپر کوئی گولہ باری کبھی نہیں کی. مگر جب کہ وہ حکمران تھے ٹھیک تو اس وقت تو پھر گولہ ٹکا کے پھینکتے تھے. آپ نے بڑے کامیاب گولے مارے, جس کو آج تک وہ پیشوں کی شکل میں بھگت بھی رہے ہیں. مگر دوسری ایک چیز تھی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ایمانداری سے, آپ کی ٹیم جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے اندر بے بسی کا عنصر بھی ہم نے دیکھا اور واضح طور پر نظر بھی آیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم سے وہ مانگا جائے جو ہم دے سکتے ہیں یا جو ہماری اوقات ہے, یا کہا جائے ملاقات تو ہو جانی چاہیے تھی, حالانکہ وعدے آپ ہی نے کیے. عرفان صدیقی صاحب کے بھی یہ والے جملے. پھر انپریسیڈنٹ یہ کام ہو گیا, خیر کرنے کو تو ہو سکتا تھا, پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا جب چیزیں سب ختم ہونے لگیں, اتوار کے دن کھلوا دیا گیا کام. اب ملاقات کا دن تو منڈے کا بھی نہیں ہوتا, چاہے تو وہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے. تو بے بسی کا عنصر تو پبلک نے بھی دیکھا. اس میں بے بسی کی بجائے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جس چیز کے اوپر یا جن واقعات کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے اس میں ہمارا سٹیک تو ہے, لیکن اس کے کمپلیننٹس میں اور اس کے مدعیت میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. ٹھیک. یعنی وہ کوئی پی ایم ایل این کے خلاف تو کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں مانگ رہے تھے. بالکل. وہ مانگ رہے تھے لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف.
دونوں ڈیٹس میں نا. اب لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں اگر ان کے گلے میں آپ رسا ڈال کے تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں ٹھیک ہے جو آپ کے اوپر کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے تو پھر کل کو کون روکے گا پھر ان کو؟ اگر وہ کل کو دوبارہ آتے ہیں ٹھیک لا انفورسنگ ایجنسی کی جگہ پر آپ کس کو کھڑا کریں گے؟ صحیح اور دوسرا یہ کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ پی ایم ایل این ہاؤس کو تو آگ نہیں لگی، ٹھیک ہے کوئی ہمارا دفتر تو انہوں نے نہیں جلایا، ٹھیک ہے. کوئی ہمارے کسی کارکن یا کسی لیڈر کے گھر کے اوپر تو حملہ آور نہیں اس دن ہوا۔ ایک مالٹون میں بھی ہوا تھا تو وہ جس گھر کو انہوں نے آگ لگائی آخر اس کے بھی تو کوئی مالک ہے نا، بالکل جن انسٹالیشنز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا تو ان کے مدعی بھی تو ہیں نا۔ ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تو تیار تھے، لیکن یہ ساری حقیقت ان کے سامنے رکھنے کو بھی ہم تیار تھے کہ بھئی آپ ان چیزوں کو بیٹھیں اور دیکھیں اور سنیں ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق جو ہے ریئلسٹک ہو کے فیصلہ کریں۔ اب یہ کہنا جی بنا دیں جی ورنہ ہم جا رہے ہیں، تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اچھا ران صاحب مجھے تھوڑا سا پلیز انلائٹن می، آپ کی موجودگی میں یہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں، ویسے تو پھر ساری زبانی کلامی ہے۔ آپ کی طرف سے بھی بہت زیادہ مظاہرہ تھا بردباری کا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھا، یعنی اگر میں آپ کی طرف سے کہوں تو اس دوران عمران خان صاحب کے ٹویٹس بھی آ رہے تھے، اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں، آپ نے کہا نہیں چلتا رہتا ہے، مذاکرات رہنے چاہیے۔ عمران خان صاحب کے اوپر 14 سال قید بھی ہو گئی، انہوں نے کہا ایک پتا نہیں ٹوٹا جی، پورے ملک میں کہیں احتجاج نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا سزا جتنی مرضی بڑی ہو جائے مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ ایک پارٹی نے خود انیشیٹ بھی کیا ہو مذاکرات کو اور ریکویسٹ بھی کی ہو، چاہے اس کے کہ سبکی بھی سمیٹی ہو کہیں نہ کسی جگہ پر، کسی پلیٹ فارم پر، شاید اپنے کارکنوں سے بھی۔ سب اتنا آسان کام تھا، 3 سیشن کر کے پورے پاکستان کی امید بنا کے آپ لوگ سب بیٹھے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یار پولیٹیکل فورسز ہی حل نکالیں گے، جس کے لیے ہم بہت عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اب ختم ہماری سب کی امید، وہاں پر جب ختم ہم نے کی ہے، یعنی بھئی آپ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیں، اس کا جواب بھی نہ لیں تو پھر کیا کریں ہم؟ بات تو ایسے ہی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس کے بعد کہا دوسری میں ہم آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے، نہیں دیا، ہمیں اور ٹائم دیں۔ تیسری میٹنگ میں کمیٹی ان کی بننے کے کو تقریباً 40 دن بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ لیں چارٹر آف ڈیمانڈ۔ اس کے بعد اس کا جواب تو ہم سے لیں نا وہ، ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آ کے پھر ہمارے ساتھ دو ڈائلاگ بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس عمل میں وہ آگے نہ آئیں تو پھر ہماری تو پھر بے بسی ہے نا۔ یعنی آپ کے جواب میں کہیں نہ کہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے لیکن بیٹھیں۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز کے اوپر اگر وہ ہماری جو ہے وہ سینس کو یا ہماری سوچ کو ریڈریس کریں ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں تو بن سکتا ہے جوڈیشل کمیشن۔ تو پھر یعنی اصل حقیقت تو ٹرم آف ریفرنس کی ہے نا، باقی جوڈیشل کمیشن کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ مدعی بھی بڑا میٹر کریں گے آپ لوگوں کے علاوہ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب کیپٹل پہ وہ حملہ آور ہوئے، 15-20 ہزار لوگوں کا مسلح جتھا وہاں سے چلا اور یہاں اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، لا انفورسنگ ایجنسی جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اس پاداش میں ان کے 6 لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، 150 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے، جن میں سے کوئی تقریباً 51 جو ہے وہ ود بروٹ انجری ہے۔ تو کیا یعنی 14 بھی نہیں ہیں ان کے، اب کہنے 6 ہیں؟ نہیں 6 لوگ تو لا انفورسنگ ایجنسیز کے ٹھیک ہے، وہ شہید ہوئے نا۔ ٹھیک ہے، ان کا کلیم تھا کہ ہمارے جو ہے وہ 278 لوگ شہید یا ہلاک ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب، اس کے بعد انہوں نے کہا 315 ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی سینکڑوں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہزاروں، اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ بالکل ثبوت تو لاؤ تو پھر کہنے لگے نہیں 12 ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ جی 12 کے ہمیں نام دیں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کن لوگوں کو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ڈی چوک میں ٹھیک ہے، ہلاک ہوئے۔ تو ان میں سے کیونکہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ وہ یہاں پہ تو ہوئے نہیں ہیں، اچھا، ہاں، تو اس لیے انہوں نے نام کوئی نہیں دیے۔ اچھا زخمیوں کے نام دیں
کوئی نہیں. پھر کہا جی مسنگ پرسن ہے سینکڑوں, نام دیں, کوئی نہیں. اچھا بھئی مسنگ پرسن ہو تو ان کے تو اگر سینکڑوں مسنگ پرسن ہیں تو درجنوں کے لواحقین تو یہاں آ کے جو ہے وہ جو ہے وہ بین کر رہے ہوں کہ جی ہمارے لوگ نہیں مل رہے, وہ کوئی نہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایسے جتھے کو روکنے کی وجہ سے لا انفورسنگ کے سینکڑوں لوگ زخمی ہوں, بلڈ فائر ہو, 6 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہوں, تو ان لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کو جو ہے وہ یعنی پٹ ٹو ادروائز کرنا, تو کیا یہ ہمارے اوپر کوئی اس کا کوئی پریشر نہیں ہوگا؟ ہمیں اس بات کی کوئی سوچ نہیں ہوگی کہ جی ہم یہ جو کرنے جا رہے ہیں, اگر اس سے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اندر بے دلی پھیلتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ 1 مہینے بعد کہیں گے جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں, اچھا تو پھر کون روکے گا؟ نہیں راج صاحب, اگر یہی بے دلی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہو, اگر اسی جملے کو کہیں لا انفورسمنٹ چھوڑ دیں, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یہ حاضر سروس سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ, ونس فار آل کلیئر تو ہونا, نہیں تو یہ بھی ایک ڈارک سائڈ رہے گی ہسٹری میں پاکستان کی. نہیں, بات یہ ہے کہ ڈارک سائڈ یہ کس طرح سے رہے گی؟ ہر واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اسلام آباد میں اس دن کے واقعات جو کرمنل ایکٹ ہوئے ہیں کسی طرف سے بھی, اس کے 22 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں. 22 میں سے 8 مقدمات کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کویش کر دیا ہے, خارج کر دیا ہے کہ یہ ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. باقیوں میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مقدمات کے چلان عدالت میں پیش ہو چکے ہیں, کچھ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جو الائنس ہے وہ ذرا مختلف جگہوں پہ سرگرم ہے, ہر ایک کو ٹارگیٹس دے دیے, انٹرنیشنل کمیٹیز علیحدہ بن گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہیں, احتجاج کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. اتنا سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس والے معاملے کو بھی ذرا لے کے چلنا چاہ رہی ہے کہ یار کیا اس کے کہ اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, سولو فلائٹ سے پہلے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو پائے گا؟ مولانا صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے سرٹن معاملات؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے معاملہ فہم اور بڑے دانا زیرک سیاستدان ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم اس وقت ملک میں قائم ہے, اگر آپ اس سسٹم کو فیل کریں گے تو اس کی جو تباہی ہے وہ تو ملک کی ایگزسٹنس کے اوپر جو ہے وہ ایک وار ہوگی. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے اوپر, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر انہوں نے ایک موقف اپنایا, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک موقف طے کیا اور اس کے اوپر پھر ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا. ٹھیک ہے, جس موقع پہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا اس موقف کے اوپر پی ٹی آئی ان کے ساتھ متفق تھی, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. ہم نے ان کے ساتھ ان کا نقطہ نظر سنا, اپنا نقطہ نظر سنایا. ٹھیک ہے, دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی 15% ہماری بات مانی گئی, 85% جو ہے وہ اس جو ان کا یعنی تھا مسودہ تھا وہ مانا گیا, اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ مشورہ کر کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی بات تو آپ کی مانی گئی ہے, تو اب اس کے اوپر آپ نے کیا مشورہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پی ٹی آئی کو ایگری کرنا چاہتے ہیں کہ وہ, کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ یہ طے کر کے آئے تھے. تو پی ٹی آئی دوڑ گئی. ٹھیک ہے, مولانا کو چھوڑ کے. مولانا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ہم خود چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی ووٹ نہ دے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو گیا بنتا نہیں تھا. مولانا صاحب نے خود بھی یہ اسٹیٹمنٹ بات یہ ہے کہ وہ جب دینے کو تیار ہی نہیں تو پھر مولانا کیا کہتے ہیں؟ اچھا, مولانا صاحب کی باتوں میں ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, وہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اب 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ کے طور پر ان کا مختلف ارادہ ہے, صوابی میں پاور شو, اور آج لاہور کے لیے بھی اپلائی کیا ہے کہ ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو پولیٹیکل سپیس تو ان کا حق ہے, اگر وہ کرنا چاہیں لاہور میں جلسہ
یا کہیں اور پولیٹیکل آپ زیادہ دیں گے؟ پولیٹیکل اسپیس ان کا حق ہے، لیکن پریپریشن فار وائلنس ان کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جلسہ یا کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اس تیاری کے لیے کہ وہ بعد میں وائلنس کریں گے، بعد میں کوئی مارچ کریں گے، ٹھیک ہے، بعد میں کسی جگہ پہ جا کے حملہ کریں گے، ٹھیک تو ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی جو جلسے کیے ٹھیک ہے، ان میں دراصل انہوں نے تیاری کی اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے۔ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ وائلنس ہے، اس سے پہلے بھی، اور وہ یہ کہتے تھکتے نہیں رہے 26 نومبر سے پہلے کہ جی ہم نے، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ جی ہم نے سروں سے کفر باندھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آ رہے ہیں، ہم نے گھر والوں کو یہ بھی کہہ دیا آپ جب کہیں گے اٹکا پول کراس اگر کر ہم کے دکھاؤ تو اگر یہ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا یار۔ اگر ہم واپس آئے تو ہمارے، اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ہم کیا یہ کہیں کہ جی بسم اللہ آئیں، ہم آپ کے لیے ہار لے کے کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو پھر یہ کہیں گے نا کہ ہم آپ کو اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اٹک بھی کراس کریں اور پولیس کے اوپر فائرنگ کریں، پولیس کے اوپر پتھراؤ کریں، اور یعنی زور زبردستی سے جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہیں کہ جی ہمیں ایسا ایونٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت دے، تو پھر کون اجازت دے؟ اچھا رحمان صاحب، کیا یہ بات ہم سب پہ واجب ہے پورے پاکستان میں کہ جو حکومتی موقف ہے اسی کو ہی سچ جانا جائے؟ ہمیں آنکھیں بند کر کے حکومت کی اسٹیٹمنٹ کو ماننا چاہیے کہ وہی جو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے انفیکٹ جو انسیڈنٹ ہے ویسے ہی اگر ہوا ہے؟ نہیں اس کو کہ وہ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، نہیں۔ اس کو نہیں، اچھا چلیں، ان چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ان کا یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کو نہیں دیا، کوئی کہہ دے کہ جی آپ تو غلط کہہ رہے ٹھیک ہیں، ہے، علی امین گڈھا نے تو کبھی نہ کفن کی نہ جنازے نہیں کی، بالکل اس نے کہی تو انہوں کبھی نے بات ہی بات، نہیں کی۔ بالکل کی۔ جو لوگ وہاں سے، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 20-22 ٹھیک ہے، اور کم سے کم 10-12، ٹھیک ہے، کیا وہ لوگ مسلح نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ لوگ، آپ مجھے بتائیں کس پوائنٹ کے اوپر جہاں جہاں بھی پولیس نے ان کو روکا انہوں نے جو ہے وہ آگے سے فائرنگ نہیں کی، انہوں نے آگے سے ٹیئر گیسنگ نہیں کی؟ وہ یہ چنگی نمبر 26 کے اوپر جتنی فائرنگ ہوئی ہے تو یہ سبھی کے سامنے ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ریڈ زون میں آ کے داخل ہونے کے لیے ڈی چوک آنا چاہتے تھے نا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں تو بالکل اس کو انالائز کیا جائے۔ آپ کہیں کہ جناب آپ ایسے ہی 15-20 ہزار لوگ ہیں نا وہاں پہ، تو کوئی بھی آیا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی ادھر سے چلا نہ کوئی ادھر پہنچا، وہ تو سب کوئی ہے، آیا ہی نہیں وہ ہے تو کوئی۔ سب ہے۔ اگر وہ چاہیں، وہ آپ کیا گارنٹی مانگتے ہیں؟ کیا ہاتھ پیر باندھ کے آئے ہیں؟ کیا کریں وہ کہ بھائی ہم جلسہ کرنا چاہتے نہیں ہیں؟ کیوں آئے وہ؟ اگر جلسہ کرنا چاہیں وہ نہیں جلسہ سنگانی کرنا، میں، لاہور میں، یا نہیں کہیں بھی، جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جلسہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، وہ پہلے سے انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ جگہ کا تعین کرے، ٹھیک ہے، اور اپنی، اب دیکھیں نا، اب کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام آباد میں جو ہے وہ جو 9/8 کی گراؤنڈ ہے ہم نے وہاں پہ جلسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو انتظامیہ پھر اس بات کو انشور تو کرے گی نا کہ آپ جلسہ کرنے کے بعد پھر ڈی چوک کی طرف نہیں آئیں گے، اچھا ٹھیک ہے، ریڈ زون کی طرف نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب 25 کی رات کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سنگجانی چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں، آپ اسلام آباد یا ڈی چوک کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس وقت ہمارے غیر ملکی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نو، ہم نے تو جانا ہی ادھر۔ تو پھر اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہر کوئی اس کو ویریفائی کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں ان ٹویٹ میں وہ وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف تک کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد بھی اگر کو کہتا ہے کہ جی حکومت کی بات جو ہے وہ غلط ہے، ہاں اگر کسی جگہ پہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہا جانا چاہیے، لیکن ان کو بھی تو کہا جانا چاہیے جو کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ میں وہ
کل کسی میں پوچھ رہا، میں فیصل چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں بھائی میں کچھ غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھے 14 سال قید دو میں بولوں بھی نا، میری بیوی کو 7 سال قید دو میں بولوں بھی نا، میں جوڈیشل کمیشن کہوں وہ بنائے نا، تو میں کیوں نہ بولوں، مجھے بولنا بھی کیوں منع ہے؟ نہیں تو وہ جوڈیشل کمیشن کو بنانے کی جسٹیفیکیشن کے اوپر بولے نا. ٹھیک ہے، وہ جو بولتے ہیں، یعنی اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ اسلام آباد پہ حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی رانا ہے. صاحب آپ کے اندر بہت سی تبدیلیوں میں نا شاید یہ اصل چہرہ تھا جو آپ اب سافٹ وے میں سامنے آیا. آپ نے خان صاحب کی جیل میں قید کے کاٹنے کو بھی آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا، آپ نے کہا یار اس بندے نے قید کاٹ رہا ہے، صحیح طریقے سے کاٹ رہا ہے. نہیں وہ بڑی سیدھی بات ہے. مجھے یہ اگر میں یہ کہوں گا تو آپ لوگ میری وہ اسٹیٹمنٹس نکال کے ویڈیو لے آئیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ جیل نہیں کاٹ سکے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ تو 10 دن نہیں کاٹے گا، جیل نہیں کاٹ سکے گا. بالکل، بٹ ہی ڈڈ. تو اوکے. پھر جو بات ہو گئی ہے تو اس کو پھر ماننا تو چاہیے. اب ہے آپ کے مخالف جس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں، جس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو دیتے پھر ہیں، میں کیا یہ کہہ دوں کہ وہ جیل میں ہے ہی نہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیں آپ کے مخالف. ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے، ان کے ٹویٹ سے کہیں نا ڈیل والا عنصر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی این آر او مانگ رہے یا ڈیل مانگ رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں لگ رہا. اگر ایسا ہے نہیں، وہ مانگ تو رہے ہیں لیکن وہ مانگ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. لیکن انہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے ملے گی، بھلے وہیں سے ملے، لیکن یہ ملنے ہمارے تھرو ہے. وہ تو وایا سیٹلائٹ تو آپ ہی ہے، وہ میری اس بات کو سمجھ لیں. سگنل وایا سیٹلائٹ ہی آئے گا سر، سیٹلائٹ اوپر ہے سر اس میں. اچھا یہ بتائیے، ہم آپ عمران خان صاحب کو، کیونکہ آپ نے تو بہت سے لوگوں کو اندر اور باہر آتے ہوئے دیکھا، آپ مستقبل قریب میں رہا ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو 14 سال قید ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ قید سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے، تو پھر قید پوری کر کے پھر آئیں گے جب بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا ذرا مجھے دھڑے بندیوں کا بتائیے گا. سپریم کورٹ میں سرٹن دھڑے بندیاں جو چل رہی ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ ویسے یہ بات ہے کہ شاید میں نے ترامیم کو، باقی ترامیم کو اتنے غور سے نہیں پڑھا، شاید اس ترمیم کو بہت غور سے پڑھا ہے. سر مان گیا ان ذہنوں کو جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بنائی ہے، روز ایک نہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو اتنا مستقبل کی شناسائی تھی کہ مستقبل میں یہ چیلنج ہو سکتے ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے میں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں یا سپریم کورٹ میں بھی آنے والے 8 ججز کی بات کروں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کی بات کروں، یہ سب چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے ہو رہی ہیں. کیا ویژن تھا سر، یہ مجھے بتائیں. چیلنج وہ سارے وہی سچویشن کے حساب سے ترمیم سے نکل رہی سب چیزیں. 26ویں ہماری تو ہے ہی نہیں. اچھا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے ہماری تو تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک ہے، PMLN پیپلز پارٹی. آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آپ یہ 2005-6 کی بات ہوگی، جب انہوں نے چارٹر آف اکانومی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیوں ہر طرح کے جو یعنی جوڈیشل ہو، ایگزیکٹو ہو، ملازمین کو کسی ایک جگہ پہ 20 سال 10 سال 15 سال نہیں رہنے دیا جاتا. بھئی اگر اتنا ہی اچھا کام ہے تو ایک ڈسٹرکٹ جج ہے، اسے وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کی 20 سال 15 سال میں اسے جس ضلع میں لگا دیں، میں رہنے دیں نہیں. ٹھیک ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے معاملات جو ہے ان میں بگاڑ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اتنا زیادہ روٹس ڈیولپ کر لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ گیا. میں عدلیہ کے حوالے سے کوئی زیادہ ویسی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ روٹس جو ہے نا، جی سر، ان روٹس کی بڑی تشریح کی جا سکتی ہے کہ کیسی روٹس پیدا ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اسلام آباد میں 10-15 سال
ہائی کورٹ کا جج رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی جو ہے وہ لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں پڑھا، لاہور میں وکالت شروع کی، لاہور میں جج بن گیا، وہ جج سے لے کے چیف جسٹس تک 13 سال وہیں پہ رہے گا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں موجود ہیں، تو اس سے اگر یہ کو کیا تو یہ کوئی اتنا بڑا پاپ نہیں ہو گیا کہ جو پاپ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. حکومت کے ذمہ لگ رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یعنی اچھائیاں ہیں، اس سے بہتری ہے. لاہور کے لوگ اگر کراچی جائیں، کراچی کے لوگ جو ہے اسلام آباد جائیں، اسلام آباد کے لوگ جو ہے کوئٹہ جائیں، کوئٹہ کے لوگ جو ہے لاہور آئے، تو کیا آپس میں آپ ان صوبوں کی لوگوں کی آپس میں کلچر جو ہے وہ شیئر نہیں ہوگا؟ لیکن چلیں، یہ ہمارا تھا ویژن کانسٹیٹیوشن کورٹ کا. یہ آئینی بینچ جو ہے یہ تو بھائی ان کا ویژن تھا، پیپلز پارٹی کا، پیپلز نہ اس کا پی ٹی آئی کا. اچھا ہاں، کب آیا یہ ویژن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اچھا، وہ تو آپ کی دیوی شرارت میں سے کچھ مانی گئی ہے نا. نہ کوئی نہیں. یہ بینچ کی بات مولانا فضل الرحمان کے مسودے میں موجود تھی، اور اس مسودے میں آئینی بینچ کی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ڈالی گئی تھی. اور ان دنوں میں ایک پی ٹی آئی کے علی گوہر صاحب کا، چیئرمین کا، ایک دفعہ بیان بھی آیا تھا، وہ اگر کہیں سے ڈھونڈیں آپ تو نکلے گا، کہ جی نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہو سکتی، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی تو بینچ بن جائے. تو یہ تو ان کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رائے تھی، اور کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ نہیں متفق ہو سکتے، چلیں اگر ایٹ دی لیسٹ ہے تو بینچ پہ اوپر آ جائیں. وہ تو ہم نے ان کی بات مانی ایٹ دی لیسٹ پہ. تو یہی ہے نا پھر. اچھا سر، یعنی میں نے کہا آپ کو کہ ایک ہمارا مسودہ تھا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب پلس پی ٹی آئی کا مسودہ تھا. ہمارا مسودہ جو ہے 15% ہے، ان کا جو ہے وہ 85%. آپ کا باقی 85% کیا تھا سر؟ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو 70% تھی وہ تو کانسٹیٹیوشن کورٹ تھی. کانسٹیٹیوشن کورٹ بالکل فل فلیج. ایسے تقسیم کیوں ہو گئی ججز میں اتنی زبردست قسم کی؟ اب تو یہ تو لگ رہا ہے سپریم کورٹ یا عدلیہ ہماری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ تقسیم جو ہے وہ یہ کو اب ہوئی ہے یا اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ہوئی؟ یہ تو پہلے بھی تھی. 8 ایک طرف سے خراب کیا نا، نہیں، 8 ایک سینئر موسٹ کی جگہ نہیں، تھرڈ سینئر کو لگا دیا. بات یہ ہے کہ 8 ایک طرف تھے، 7 ایک طرف تھے. ہم نے تو نہیں لگایا، جوڈیشل کمیشن نے لگایا. 8 میں زیادہ تر ایگزیکٹو کے ہی لوگ ہیں نا سر. وزیر قانون، اٹارنی جنرل، کتنے سارے 8 بنتے ہیں اگر ٹوٹل 5 بنتے ہیں. آپ کے 5 اس میں اتحادی شامل کر کے سن لے 5 اس میں جو ہے وہ جج ہیں. ٹھیک ہے. 5 اگر میکسیمم آپ کریں تو وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ 2 ہمارے ممبر ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. 2 ہمارے ہو گئے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون. 4 ہو گئے. ایک جو اسپیکر نے جو ہے وہ پریفریبلی خاتون ہو اور اس کا مائنورٹی سے تعلق ہو، حالانکہ وہ ہمارے کھاتے میں پڑتی نہیں، لیکن چلو آپ ڈال دیں. سر وہ ڈال لی ہے، چلیں ڈال دیں. وہ ڈال لی ہے. 5 ہو گئے نا. جی 5 ہو گئے. 5 یہ ہو گئے اتحادی آپ کے. نہیں، سن لیں نا. ٹھیک ہے. اس کے ان 5 کے علاوہ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اسی میں ہے. پیپلز پارٹی بھی اسی میں، یعنی گورنمنٹ کی سائڈ سے یہی 5 جج ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 کون ہیں؟ 13 ہے نا ٹوٹل میں. جی. ان میں ایک تو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا نا، وہ تو بار کونسل کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے، کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے. 2 اپوزیشن کے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں بیلنس تو اپوزیشن کے پاس ہے. بیلنس اپوزیشن کے پاس. آلرائٹ. وہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم 7 ہو گئے، وہ ادھر جوڈیشری کے ساتھ مل جائے تو وہ 7 ہو گئے. اچھا، تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ بلڈوز کر رہی ہے، گورنمنٹ نے تو ایسے کر دیا، یعنی بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے. ہمارے جو بعض صحافی بھائی ہیں وہ تبصرے پہ تبصرہ اور بات پہ بات کرتے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے یعنی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے نا، اس میں نہ گورنمنٹ اپنی مرضی کر سکتی ہے نہ جوڈیشری کر سکتی، ٹھیک ہے دونوں کو قائل کرنا پڑے گا، اپوزیشن کو ٹھیک ہے اور بار کونسل کو۔ تو اچھا معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹل 13 میں سے 7 جوڈیشری کے لوگ تھے، ٹھیک ہے تو وہ سیٹیں پیچھے بانٹ کے وہ آگے اناؤنس کر دیتے تھے، یہ 3 یا 5 لوگ جو ہیں ججوں میں۔ اچھا میرٹ ہر جگہ چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں میرٹ کے اوپر ہی کام ہوئے؟ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ کوئی امتحان تو ہو نہیں رہا، مناز صاحب کا کیا میرٹ ہے، یعنی اعظم خان صاحب کا کیا میرٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئے، اور اب سنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کون لگے؟ اعظم خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے، اور جسٹس منہاز صاحب لگے، ٹھیک ہے، ان کا میرٹ کیا ہے وہ ذرا جانا ضروری ہے۔ اب سنا ہے لاہور ہائی کورٹ سے 15 نمبر کے جج صاحب ہیں ڈوگر صاحب کوئی، وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور وہ سینئر موسٹ جج کہلائیں گے آفٹر جو 11 فروری کو جو میٹنگ ہے اس کے بعد۔ نہیں سینئر موسٹ تو نہیں ہو سکتے، وہ جس سینیورٹی پہ آئیں گے اسی پہ رہیں گے، اس کے بعد سینیورٹی ان کی وہیں پہ رہے گی۔ اچھا میں ایک ابھی 26ویں آئینی ترمیم ظاہر بات ہے وہ آئینی بینچ کے اندر چل رہی ہے سر، اب بلاول صاحب نے بڑا اسٹریٹ کہہ دیا کہ کوئی رول بیک نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کو، لیکن آپ کی طرف سے کوئی نمایاں بیان نہیں آیا، حالانکہ کیس لگ بھی گیا۔ نہیں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن، یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے The judges of Supreme Court are bound to act in accordance with Constitution and law۔ ٹھیک ہے جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کو بنانا، اس کو امینڈ کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ٹھیک ہے۔ ہے آپ آرٹیکل غالباً 239 ہے پڑھ لیں، اچھا بالکل واضح ہے اس میں۔ اگر کوئی ایسی کلاز بن رہی ہو جو آئین کے بنیادی اسٹرکچر کے مخالف ہو تب بھی نہیں؟ تب بھی نہیں، آپ مجھے دکھا دے گا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ جی آئین میں ہے کہ جی بنیادی اسٹرکچر کو تبدیل نہیں کر سکتے، بتائیں نا کہاں پہ لکھا ہے، اور رائٹ دین، کون سا آرٹیکل ہے؟ اور رائٹ دین، اوکے۔ اور یہ جو ہمارے ایک بڑے زبردست سینئر ترین جج ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 191A کی تشریح ریکوائرڈ ہے، تو یہ تشریح تو انہوں نے کرنی ہے نا، جس کی بنا پر آج کل بہت زیادہ شور مچ گیا سپریم کورٹ کے اندر۔ نہیں تشریح میں آپ آئین تو امینڈ نہیں نہ کر سکتے، ٹھیک ہے، مگر ایک بہت محترم ویسے انہوں نے 63A میں کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہی تو پھر چیزیں اس بات کا آئینی بینچ یا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا موجب بنی ہے۔ اچھا ابھی کل ایک بڑے محترم جج تھے، باہر سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ کہتے صرف ایک خط ہے جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، تو واقعی ایک خط ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے؟ نہیں، وہ خط جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک جج صاحب جن کی سروس کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہے اور انہیں جوڈیشل کونسل جو کہ انہی کے لوگوں کے اوپر، یعنی جوڈیشل کونسل فرام ججز ہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ایگزیکٹو مداخلت کر دی ہے، وہ تو بڑا کچھ تھا، گیس کے میٹروں پہ بھی کیمرے لگ گئے، بیڈ روموں پہ بھی لگ گئے۔ تو بھائی کیمرے اگر کسی نے لگائے ہیں یا آپ کوئی مداخلت ایگزیکٹو کر رہی ہے تو آپ بطور جج اس کو یہ توہین عدالت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر توہین عدالت کا جو اختیار ہے وہ آپ نے وزیر اعظموں کو، سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ سزائیں دینے اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو طلب کریں اور توہین عدالت کے جو ہے وہ جرم میں ان کو سزا دیں۔ کیوں نہیں دی آپ نے؟ کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ اچھا ران صاحب، میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے میرٹ بھی کچھ دیکھنا ہے نا، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف کا ایک کافی ہرٹننگ پارٹ ہے جو میں سوال کر رہا ہوں۔ ابھی یہ جو جسٹس منہا صاحب بنے ہیں، ایک زمانے میں وکیل تھے اور اس ANF کی وکیل تھے، انہوں نے کہا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ایک بندہ اس حد تک غلط بیانی کی ہو یا جھوٹ بولا ہو اس نے، وہ بندہ وہ خیر اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس کیس کو ایکسیپٹ کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے میرے خلاف بطور وکیل ٹھیک، انہوں نے اس کیس کو پورا ڈیفینڈ کیا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ
کیسز تو وکلا لیتے ہیں. ناصر صاحب آپ مسکرا دیں, مجھے جواب چاہیے آپ والا. ہاں نہیں آپ والا جواب چاہیے نہیں مجھے. دیکھیں, نہیں بات یہ ہے کہ جو وکلا ہیں وہ فار اینڈ اگینسٹ ایک آدمی اس نے قتل کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آلموسٹ تھوڑا بہت پتہ بھی اندازہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وکیل تو اس کا کیس بھی لیتا ہے, فیس بھی بالکل. لیتا ہے, اور آگے جا کے کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کو شک کا فائدہ جو ہے وہ مل جائے. اور اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگ وکیل اچھے نہیں تھے, جج بہت اچھے بنے, ٹھیک ہے, اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وکیل تو اتنے اچھے نہیں تھے لیکن جج بہت اچھے بنے, یا وہ وکیل اچھے تھے جج برے بنے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ کسی زمانے میں میاں نواز شریف کے جو ہے وہ سیکٹری بھی رہے, لا بھی رہے, جی سیکٹری لا بھی رہے, اور وہ سیکٹری اچھے تھے لیکن جج اچھے نہیں اور بنے. وہ اعجاز احسن صاحب جی, وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اتفاق گروپ کے وکیل بھی رہے. بالکل. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر جب آدمی کو جج بنتا ہے تو پھر دیکھا تو یہ جائے گا نا کہ اس کا فیصلہ کیا بولتا ہے. یعنی آپ نے جسٹ بھول گئے, آپ نے اگنور کیا کہ جو ہوا نہیں ماضی اب دیکھیں, میں. نہیں اب دیکھیں ایک آدمی جو کیونکہ ان کے بھائی سے متعلق کہا جاتا ہے ہاں. کہ وہ جی ایچ کیو حملہ کیس 9 مئی کا, اس میں عمران خان صاحب کے مخالف آ کے کھڑے ہیں, وہ بھی وزارت دفاع کی طرف سے پروسیکیوشن میں. ہاں جی, وہ کر رہے ہیں. نہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس نے جج کا حلف اٹھایا ہے, جی جی, ناؤ ہی از مسٹر جسٹس, تو اب یہ اس کے ضمیر, اس کے جو ہے وہ حلف کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے. ٹھیک ہے. جو فیصلے کرے گا وہ فیصلے بولیں گے, بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور آتے سارے ان ججز کو عمران خان صاحب کے کیسز دے دینا, ادھر توشہ خانہ 2 ہو, ادھر عدت میں نکاح کا ریویو ہو جائے, یہ ساری چیزیں عمران صاحب آپ کی ایک تاریخ گزری ہے, ہم تو آپ کو سمجھتے ہی رہے اور آپ سے متعلق رہے کہ کہاں زیادتی ہوئی کہاں نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں بالکل نارمل ہیں, اس پہ کوئی پریشانی یا فکر والی بات نہیں, ایسا ہی ہے اور میرٹ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, عمران خان صاحب کے کاز کو میں تو یعنی اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں نہ کر سکتا, ٹھیک ہے, نہ میرے آرگومنٹ کو وہ ٹھیک ہے, جو ہے وہ لیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس جج سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو ان کو اعتراض کرنا چاہیے. اعتراض کیا بغیر وہ بھی سیٹسفائڈ ہو گیا. چلے خیر, میں آگے بڑھتا ہوں. میاں صاحب کے بارے میں بار بار خبر آتی ہے کہ سیاسی میدان میں بڑے متحرک ہونے والے ہیں, پارٹی کو چارج کریں گے, پھر خاموشی چھا جاتی ہے بالکل. میاں صاحب کا لگتا ہے اب سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں, کیا یہ امپیکٹ ہے واقعی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ ہر چیز میں پوری طرح سے انوالو ہیں, لیکن وہ میڈیا سے دور ہیں. یہ اب دیکھیں جی, ان کی بھی تو آخر 35-40 سال انہوں نے سیاست میں گزارا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یا آپ جو ان سے جونیئر ہیں, ہمارا اتنا نا ایکسپیرینس ہے, تو ہم انہیں کہیں کہ جناب آپ روز ایک پریس کانفرنس کیا کریں, روز آپ میڈیا میں آیا کریں, تو شاید جو وہ سمجھتے ہیں یا جو وہ ویژولائز کرتے ہیں شاید ہم اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. اور ویسے ایک بات میرے ذہن میں ہے کہ اگر وہ پنجاب میں بات کریں گے تو چیف منسٹر, اور اگر مرکز میں کریں گے تو پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, جو ہے وہ اوور شیڈو ہو جائیں گے. اچھا جی, ویسے آپ نے ان کے مقابلے میں وزیر اعظم کی باتوں کو آف کورس اگر آج وہ ایک بات کرتے ہیں جی جی بالکل, تو بات تو وہ چلے گی, وزیر اعظم کی بات تو نہیں چلے گی, وزیر اعظم تو ریلیونٹ ہو جائے گا. نہیں, ماضی میں تو حکومت کے خلاف PDM-1 کے دور میں تو فیصلوں سے اٹھ کے بھی چلے گئے. انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی یا کچھ چیزوں کی قیمتیں بڑھی, وہ اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا. دیکھیں, آپ نے کبھی پوچھا میاں صاحب آپ اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں, یا کیا ہے کہ اب تو اپنے لوگ بھی آپ لوگوں کے ہم سے بھی ملاقات نہیں کرتے؟ نہیں, وہ یعنی صرف میڈیا سے دور ہیں, ٹھیک ہے, باقی تو وہ پوری طرح سے میٹنگ لیتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. کوئی بنیادی اہمیت کا فیصلہ مرکز یا صوبے میں ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی اپروول کے بغیر ہو. ایون جو کی پوسٹنگ ہے ٹھیک ہے, وہ بھی ان کی اپروول سے ہوتی ہے.
ملک ریاض صاحب ایک دم ان ہو گئے. اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آفیشیل سرکاری پالیسی بن گئی ہے. اب ٹی وی پہ ان کا نام لینا، اب پراپرٹی ٹائکون نہیں کہتے نا. اب تو جب ہمارے وزیر دفاع ہی آ گئے بات کرنے پہ، وہ کہتے ہیں میرے سینے میں بڑے راز ہیں، میں سب بتا دوں گا، پردے اٹھا دیں گے، مجھے مجبور نہ کریں، میں نے گواہی نہیں دینی. ایسی کس قسم کے ثبوت ہو سکتے ہیں ایسے بندے کے پاس؟ آپ کو کیا لگتا ہے جس سے ان کے مخالف ڈریں یا گھبرائیں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں جیسی فیور انہوں نے عمران خان کو دی ہے، ٹھیک ہے، ایسی فیور انہوں نے اور لوگوں کو بھی دی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تو عمران خان کی فیور پہ وہ کہتے ہیں میں گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں سب کے خلاف گواہی دے دوں گا. ٹھیک ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک اپنی ایک ان کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا کریکٹر ہے جسے میں کوئی انڈرمائن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بات عدالت میں جا کے جو ہے وہ نہیں کروں گا. حالانکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ان سے جب یہ فیور لی ہے، یعنی 458 کنال جگہ 240 کنال کوئی 28 کروڑ کے قریب رقم، ہیرے کی انگوٹھیاں، زیورات، تو لیے ان سے زور زبردستی سے ہی تھے. عمران خان صاحب ہے. اچھا چلے میں آگے بڑھتا. کافی غلط فہمیاں ہیں یہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے، ایکٹ کے حوالے سے. تو ذرا آپ سادے الفاظ میں بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سادے الفاظ کے پیکا؟ دیکھیں جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں پیکا آرڈیننس میں، یا پیکا آرڈیننس لانے یا قانون ایکٹ لانے میں. ٹھیک ہے. پہلے پی ٹی آئی لانا چاہتی تھی. بالکل. پی ٹی آئی اس وقت کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی بہت اچھا قانون ہے، بہت سفید ہے، دودھ جیسا رنگ ہے اس کا، اور آپ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ تو بالکل کالا چاہ ہے، کالا چاہ. اس کا تو رنگ جو ہے وہ کوے سے بھی زیادہ کالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہم نے اسے جب غور سے دیکھا ہے تو ہمیں اب اس کا رنگ جو ہے وہ سفید نظر آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب پی ٹی آئی کو اس کا رنگ کالا نظر آ رہا ہے. اچھا. تو اب اس لیے ہماری تو اور ان کی یا حزب اقتدار کی یا حزب اختلاف کی بات تو چھوڑے نا، ساتھ ہی پس گئے. ان کو کبھی ان کو کالا نظر آتا ہے، کبھی ہمیں کالا نظر آتا ہے، اور کبھی ان کو سفید اور ہمیں جو ہے وہ کالا نظر آتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 سال ہو گئے یہ بات بن نہیں پا رہی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا اب اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت، پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کی کوئی نگرانی کرے، کو آپ کے پیچھے سچی ویڈیو، ہاں کوئی سچی ویڈیو بنائے آپ کی، تو پھر اس کے بعد آپ کو بلیک میل کرے. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی جو مرضی بنا لیں. یعنی اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت آپ کی جیسی مرضی ویڈیو جو ہے وہ بنائی جا سکتی. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد پھر گلی محلوں میں لوگ اپنے مخالفوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. پھر جو اگر کوئی آدمی یا کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اس کا رشتہ ہو جائے اور آگے سے جو ہے وہ ناپسند ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل یہ یعنی بچے جو ہیں یہ اتنے کاریگر ہو گئے ہیں کہ یہ پھٹافٹ ہر چیز جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں. بالکل. اور پھر بناتے ہیں، اور بنا کے پھر باقاعدہ ماں باپ بھائیوں کے نمبر پہ بھیجتے ہیں کہ بھائی دیکھو بھی یہ ٹھیک تمہاری بہن کی، تمہاری بیٹی کی جو ہے یہ ویڈیو ہے. ٹھیک ہے. اس حصے میں لوگ جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اور اس حصے میں یعنی بعض جگہوں پہ لڑائی جھگڑے قتل یا اپنے گھر کے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کی بیٹی کی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو آگے نقصان پہنچا دیا، یہ دیتے ہوئے یہ تو جی بالکل صحیح ویڈیو ہے، تو یہ اس میں کیوں ملوث ہے؟ اگر اس نے غلط بھی کیا ہے یا دشمنی بھی کی ہے تو یہ کیوں شامل ہے؟ حالانکہ وہ شامل نہیں تھی. تو اب اس کے لیے ایک اتنا ہی سخت بے رحم قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ ابناکشس ایلیمنٹ جو ہے یہ باز نہیں آئیں گے اور یہ اس عذاب سے لوگوں کی جان نہیں چھوٹے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس سے آگے ہے جی کہ
اپوزیشن کہہ رہی ہے یا میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ وہ تو اتنی سادی چیزیں آپ نے جس طرح بتائی، میں تو کہتا ہوں 3 پی کا لگ جانے چاہیے. لیکن سر پاکستان کا لیکن اب نہیں پی بی اے ایم اینڈ جتنی بھی صحافی تنظیمیں سب سے بڑے صحافی سے لے کے سب سے چھوٹے، وہ نہیں چیز سمجھ آئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس یوز ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس یوز ہوگا. ٹھیک ہے. باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سوشل میڈیا کے خلاف، اس ولگیرٹی کے خلاف قانون ہونا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن یہ مس یوز ہوگا. ٹھیک ہے. بھئی اب مس یوز تو پھر جو ہے وہ پینل کوڈ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ قتل کے جو مقدمے کتنے لوگ ہیں ان کو بے گناہ کو ٹھونسا ہوتا ہے بیچ میں، تو پھر اس کو بھی ختم کر دیں کہ مس یوز ہو رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مس یوز تو کوئی بات نہ ہوئی. ہاں ہونا یہ چاہیے. جو میری سوچ ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ کمیٹی بنانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر نیگوشیشن کے لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کی کوئی سند ہونی چاہیے. بالکل. اگر میں وکیل ہوں تو میری ایک سند ہے نا کہ میں نے فلاں لیول تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد میں بار کا ممبر ہوں، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے. بالکل ایسے. تو جرنلسٹ کی، جینوئن جرنلسٹ کی جو حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے، صحیح لکھتا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن کریں. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیں اس قانون سے. ساتھ ہی ڈی جی ایف آئی بھی چینج کر لے تو پریشانی تو ہوگی نا. امینڈ نہیں، وہ تو خیر وہ دوسرے کیس میں ہو نا، وہ جو کشتی ان کو تو وہ کشتیاں لے ڈوبی ہیں نا، جو ڈوبنے والی کشتیاں جو ان کو لے ڈوبی ہیں. تو اس میں جو ہے، اس میں صحافتی تنظیموں کو، ہمارے بھائیوں کو بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بیٹھ کے اس کے اوپر بالکل وہ سیفٹی میجرز، وہ سیف گارڈز، جس سے یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، ان کے اوپر اس کو جو ہے وہ غلط استعمال یا مس یوز نہ کیا جا سکے. اس میں ایک آخری کویشچن، چیف الیکشن کمشنر، مدت ختم ہو گئی سر، آپ لوگوں کو خیال ہی نہیں آیا کہ اس کو تبدیل کرنا ہے؟ تو کریں. آپ کریں گے نا سر؟ وہ تو لکھ کے وہ دے چکے. نہیں، ہم تو نہیں کریں گے. آپ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو طریقہ کار ہے. اپوزیشن خط لکھ چکی آپ؟ کیا کہ جی اس کے لیے میٹنگ بٹھائیں، اپنے نام دیں. بالکل وہ اپنے نام دیں، ہماری طرف سے اپنے نام دیے جائیں گے. انہوں نے دے دیے نام سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس کے اندر یہ کر دیا کہ جب تک نیا نام ڈیسائیڈ نہیں ہوگا یہی چیف الیکشن کمشنر ہوگا. نہیں، بات یہ ہے کہ ویسے تو خیر وہ اتنا بڑا آفس جو ہے وہ ویکنٹ تو نہیں ہونا چاہیے. سر پہلے نہیں خیال ہونا چاہیے تھا؟ جی، آخری ڈیٹ ختم ہونے کے بعد بات ہوئی تو پہلے ہونا چاہیے سب چیزیں. پہلے کسی کو یہ خیال نہیں تھا. ٹھیک ہے. کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایسے حالات ہوں گے، ایک ایسی جماعت اس ملک میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، جس کا ایمان یہ ہوگا کہ نہ اس نے بیٹھنا ہے، نہ اس نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی اتفاق پہ پہنچنا ہے. تو ایسا کسی کو خیال نہیں تھا. ٹھیک ہے. ویسے ایسے سپریم کورٹ کے ججز کا بھی کسی کو خیال نہیں تھا کہ جو آپس میں وہ کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ پروسیس یعنی پلیس ہوگا، لیکن جلدی ہونا چاہیے. لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی ایک نام پہ متفق ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. قاضی صاحب کا انتظار تو نہیں کرے؟ نہیں، قاضی صاحب میرا خیال ہے کہ ہی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ کو ملاقات کرتا ہوں، مجھے بڑی بلیسنگ کا احساس ہوتا ہے. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامت رکھے.